بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، تاریخ کے جھروکوں میں آج جو میں واقعہ لے کے آپ کے لیے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے تندور کے پانی نے دنیا غرق کر دی 30,000 قبل مسیح۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں آپ سے موضوع شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور واقعے کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آئیے واقعہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تندور کے پانی نے دنیا غرق کر دی۔ جدید تحقیق اور سائنسدان بالخصوص مغربی مفکرین ایک عرصے تک طوفان نوح کے منکر رہے، لیکن 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں ہونے والی تحقیق اور بعض دریافتوں کے نتیجے میں وہ یقین کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ ہزاروں سال قبل ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے روئے زمین کی ہر شے غرق کر دی تھی۔ جب کئی سالوں بعد پانی خشک ہوا تو سمندروں اور خشکی نے نئی شکل اختیار کی اور انسان نے ایک بار پھر زندگی کا آغاز کیا۔ 19ویں صدی میں ارارات کوہ جودی دریافت ہوا، پھر نوح کی کشتی کا سراغ ملا، جبکہ 12 ستمبر سن 2000 کو ماہرین آثار قدیمہ نے بحیرہ اسود کی تہہ میں سطح سمندر سے 300 فٹ نیچے انسانی ہاتھوں کے بنے ہوئے ایک ڈھانچے کے کچھ حصے دریافت کر لیے، جس سے ان کے نظریات کو تقویت ملی کہ کم و بیش 7,500 قبل مسیح میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس کا حجم اور تباہ کاریاں عقل انسانی سے بعید تھیں۔ اس ڈھانچے کے ساتھ لکڑی کے کچھ تختے، شہتیر درختوں کی شاخیں اور لکڑی کے ایسے ٹکڑے بھی ملے جنہیں بحیرہ اسود کی 7,000 فٹ اتھاہ گہرائی میں ہونے کے باوجود سمندروں کی تشکیل سے اب تک کیڑے مکوڑوں یا پانی کے نمکیات نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مہم کے نگران اعلیٰ رابرٹ ڈی بلیئرڈ اس انکشاف پر حیران رہ گئے۔ بقول اس کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس قدر گہرائی میں ہونے کے باوجود لکڑی اتنی چمکدار اور محفوظ ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جوں جوں ہم مزید نیچے اترتے رہے لکڑی کی چمک دمک بھی بڑھتی رہی۔ تحقیق کرنے والوں نے بحیرہ اسود سے ہونے والی اس دریافت کو قدیم ترین جہازوں کی غرقابی اور ناقابل یقین حد تک عظیم طوفان کے پس منظر میں دیکھا ہے۔ 12 ستمبر سن 2001 کی دریافت سے چند روز پہلے بلیئرڈ کی ٹیم ترکی کے ساحلی شہر سنیوپ سے 12 میل مشرق میں مصنوعی آلات کے ذریعے سمندر کی تہہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب اس نے ایک روبوٹ کو تہہ میں اتارا تو انسانی ہاتھوں کے بنے ہوئے چوبی ڈھانچے کے منظر عام پر آنے نے گویا تحقیق کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ 311 فٹ کی گہرائی پر روبوٹ نے 39 فٹ لمبی اور 13 فٹ چوڑی ایک مستطیل عمارت کی نشاندہی کی جو ایک اچھے خاصے باڑے کے برابر تھی۔ اس کے ساتھ ہی درختوں کی شاخوں، لکڑی کے ٹکڑوں، تراشیدہ پتھروں اور دیگر اشیاء نے یہ ثابت کر دیا کہ اس چوبی ڈھانچے میں کبھی انسان رہا کرتے تھے۔ اسی علاقے سے ماہرین کو 2 اور تباہ شدہ جہاز ملے جن کے ڈھانچوں میں سے کثیر تعداد میں لکڑی کے تختے اور پکی مٹی کے بنے ہوئے مرتبان بھی برآمد ہوئے۔ اس طرح کے مرتبان قدیم زمانوں میں زیتون کا تیل یا شراب جیسی مانع اشیاء کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ سائنسدان اس تحقیق میں مصروف ہیں کہ یہ مرتبان مستطیل عمارت کے دور کے ہیں یا اس سے بھی قدیم کسی سیلاب کے زمانے کے ہیں۔ ماہرین بحیرہ اسود میں ایک عرصے سے دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ اس کے پانیوں میں 500 فٹ گہرائی کے بعد آکسیجن نہیں ہے۔ چنانچہ تھیوری کے اعتبار سے ایسا عضوی مواد جو عام حالات میں فوراً کیڑے مکوڑوں کی نظر ہو جاتا ہے بحیرہ اسود کی گہرائی میں بالکل محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بلیئرڈ نے بحیرہ اسود کی گہرائیوں پر تحقیق کا فیصلہ کیا تھا۔ ولیم ریان اور والٹر مین کی کتاب نوح کا طوفان میں یہ مفروضہ پیش کیا گیا تھا کہ موجودہ سمندر 7,500 قبل مسیح میں اس وقت وجود میں آئے تھے جب گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح اس قدر بلند ہوگی کہ بحیرہ روم کا پانی باسفورس کے قدیمی ڈیم یعنی خشک پٹی کے اوپر سے بہہ نکلا تھا۔ تھیوری کے مطابق یہ واقعہ عظیم طوفان یا طوفان نوح سے پہلے یا بعد میں رونما ہوا۔ بحیرہ روم کا پانی بحیرہ اسود کے نشیب میں داخل ہوا۔ یہ بھاری نمکین پانی اس تازہ پانی کی جھیل میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس نظریے کے تحت تازہ پانی نے نمکین پانی کی صورت اختیار کر کے محض 2 سال کے عرصے میں نہ صرف جھیل کی سطح بلند کر دی بلکہ ہزاروں مربع میل کا علاقہ اس کی آبادی سمیت تباہ کر ڈالا، جس کے نتیجے میں کروڑوں انسان مارے گئے اور لاتعداد درخت،
پودے اور جانور اس کی نظر ہو گئے۔ سیلاب نے پانی کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس سے تہہ میں موجود پانی کی آکسیجن کے حصول کے لیے سطح سمندر پر آمد رک گئی، کیونکہ وہ ہلکا اور تازہ پانی تھا۔ چنانچہ نسبتاً کم تازہ پانی بحیرہ روم کے پانیوں کے اوپر رک گیا، جو خود تو قدرتی طور پر آکسیجن حاصل کرتا رہا، لیکن نیچے کی سطح اس سے محروم رہی۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ بحیرہ اسود کا بالائی 500 فٹ کا پانی ہر طرح کی سمندری مخلوق سے مالا مال ہے، لیکن اس کے نیچے والے حصے میں زندگی کا کوئی وجود نہیں، اور وہ اسی قدیم زمانے کی طرح مردہ ہے جیسے طوفان کے بعد پانی کی سطح کم ہو کر ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ قرآن مجید اور اسلامی تواریخ اس واقعے کو نوح کے نام سے یاد کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم پر بصورت عذاب مسلط کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی صورتوں والا اعراف، ہود، مامون، الشورى، القمر اور نوح میں حضرت نوح اور طوفان نوح کا ذکر موجود ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بائبل اور توریت بھی طوفان نوح کی گواہی دیتی ہیں، تاہم ان کے تحقیق کرنے والے طوفان کو بلا اتفاق ایک روایت قرار دیتے رہے۔ بعض حقیقت پسند مغربی مفکرین اب بھی اسی شش و پنج میں ہیں کہ وہ اس طوفان کو کیا رنگ دیں۔ بلیٹ کی تحقیقات کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق کم و بیش 8000 قبل مسیح تک مذکورہ مواد تازہ پانی میں موجود رہا ہے، لیکن 600 سال بعد اس کی جگہ مردہ پانی نے لے لی۔ یعنی اگر کوئی طوفان آیا تھا تو وہ کم از کم 7500 قبل مسیح میں آیا ہوگا۔ بلیٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر مذکورہ جگہ سے سمندر کا پانی مکمل طور پر نکالنے کا انتظام ہو جائے تو اس جگہ سے نہ صرف پورے گاؤں کے آثار برآمد ہو جائیں گے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ دریا بھی تلاش کر لیا جائے جس کے کنارے یہ بستی آباد تھی۔ بہرطور حضرت نوح اس دور میں پیدا ہوئے جب اولاد آدم پھیل کر ایک امت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ توریت کے مطابق آپ حضرت آدم کی 9ویں پشت میں سے تھے، مگر قرآن پاک نے آپ کے جو حالات بیان کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح میں ہزاروں سال کا فرق تھا۔ مورخین نے زیادہ سے زیادہ فرق 2256 سال بتایا ہے، لیکن حالات و واقعات اس سے کہیں زیادہ طویل عرصے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ حضرت آدم کی وفات اور طوفان نوح میں کم از کم 10,200 سال کا فرق ہے۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت ملتی ہے کہ مغربی اسکالرز کی تحقیق کے مطابق 960 سال کی عمر میں جب حضرت آدم کا انتقال ہوا تو ان کی 7 پشتیں حیات تھیں، جبکہ دنیا کی کل آبادی 1,20,000 تھی۔ لیکن جب طوفان نوح برپا ہوا تو روئے زمین پر بسنے والوں کی تعداد 7 ارب کے لگ بھگ تھی۔ بعض مغربی مصنفین یہ آبادی اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ آبادی کے اس فرق سے توریت کا حضرت نوح کو حضرت آدم کی 9ویں پشت سے قرار دینا درست ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ محض 2 پشتوں کے فرق سے آبادی میں اربوں کا اضافہ ممکن نہیں۔ اگر طوفان نوح کے وقت مغربی محققین کی 7 ارب آبادی کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر قرآن کے بیان کردہ حالات مستند اور کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ توریت آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کا پڑپوتا بتاتی ہے، لیکن قرآن سے یہ شجرہ ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ یہ تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت نوح کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہونے کا شرف حاصل تھا۔ نبی اور رسول کا امتیازی فرق یہ ہے کہ نبی ہر صاحب وحی کو کہتے ہیں، لیکن رسول کے لیے صاحب وحی کے ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت نوح کا وطن دجلہ و فرات کا دو آبا یعنی قدیم عراق تھا۔ حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور روایت ہے کہ سب سے پہلا بت حضرت شیش علیہ السلام کا بنایا گیا اور اس کی پرستش شروع کی گئی۔ چنانچہ پہلے اس قوم میں حضرت ادریس اور پھر حضرت نوح کو مبعوث کیا گیا۔ جس قوم میں آپ پیدا ہوئے اس کے افراد بہت طویل العمر، بڑی قوت والے، باغی، سرکش، نافرمان، مشرک اور بت پرست تھے۔ قرآن مجید نے ان کے جن بڑے بڑے بتوں کا نام لیا ہے، اس میں ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصرہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت نوح نے ضدی اور سرکش قوم کو توحید الہی کی طرف راغب کرنا شروع کیا، لیکن وہ فاسق و فاجر لوگ ایک خدا کے تصور کو کسی طور قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ صدیوں تک شب و روز انہیں ایمان و نیک عمل کی جزا اور کفر و عصیان کی سزا سے ڈراتے رہے، لیکن بدبخت قوم الٹی آپ کی دشمن ہو گئی اور گستاخی پر اتر آئی۔ قوم نے انہیں جھوٹا کہا اور از خود عذاب الہی کو دعوت دی۔ اس وقت تک چند افراد آپ پر ایمان لائے تھے جو غریب اور مفلوق الحال طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ حضرت نوح اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتے۔ جب تک حضرت نوح کو یہ توقع رہی کہ مزید کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، آپ نے اپنی تبلیغی کوششیں جاری رکھیں۔
لیکن پھر ایک روز وحی الہی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا گیا کہ اب باقی لوگوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ چنانچہ ان کے انجام سے مطلع ہونے کے بعد آپ نے بارگاہ ایزدی میں بددعا کی کہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہ گیا تو آئندہ نسلوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ بارگاہ ایزدی میں آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس سرکش قوم کی ہلاکت کے لیے عنقریب ایک زبردست طوفان آئے گا۔ یہ میشت ایزدی کا فیصلہ ہے، اس لیے ہمارے حضور کسی کافر کی خیر خواہی اور سفارش نہ کریں، اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے لیے ایک کشتی تیار کریں۔ پیارے سامعین کرام، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔